मुनाफिकीन के खुशू से बचो। पूछा गया कि ये मुनाफिकों का खुशू क्या है, ये मुनाफिकीन का खुशू क्या है? तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मुनाफिकीन का खुशू ये है कि जिस्म पर तो खुशू तारी है नमाज में, लेकिन अंदर दिल में खुशू नहीं है। ये मुनाफिकीन का खुशू है। और मोमिनीन का खुशू ये है कि दिल भी खुदा से लरज रहा है और बदन भी खुदा के खौफ से लरज रहा है। ये मोमिनीन का खुशू है। और ऐसी नमाजें अल्लाह के कुर्ब तक पहुंचाती है। इसलिए आज लोग, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि सैयद साहब मेरी नमाज में वसवसे बहुत आते हैं, जहन एक तरफ नहीं रहता। आसान तरीका बताता हूं, अल्लाह अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक पूरी नमाज का तर्जुमा याद कर लो। यानी जो नमाज में कह रहे हो उसको समझने की कोशिश करो कि कहते क्या हो। अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। इस तरह पूरी नमाज याद कर लो। तो जब तुम नमाज का तर्जुमा याद कर लोगे तो अरबी में पढ़ोगे तो उर्दू दिमाग में घूमता रहेगा, और जब दिमाग में घूमता रहेगा तो उतना आपके दिल के अंदर खुशू पैदा होती रहेगी। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुसलमानों जब कोई मोमिन नमाज पढ़ता है तो वो कितने बुलंद मर्तबे पर फाइज हो जाता है। अफसोस लोगों को कोई वकील बुलाए, डॉक्टर बुलाए, इंजीनियर बुलाए, वजीर बुलाए, अमीर बुलाए तो लोग कहते फलां ने बुलाया, फलां ने बुलाया, फलां ने बुलाया, अपने पास बिठाया, मुझसे बातें की। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम नमाज में रहते हो तो काबे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारा खुदा रहता है। हुजूर फरमाते काबे और तुम्हारे दरमियान वो अल्लाह जो जहद से पाक है, वो अल्लाह जो समत से पाक है, वो अल्लाह जो आने जाने से पाक है, वो अल्लाह जो ज़मान और मकान से पाक है। मेरे नबी ने फरमाया जैसा कि उसकी शान है तुम्हारे और काबे के दरमियान तुम्हारा अल्लाह होता है। इसलिए जो है जब तुम नमाज में खड़े हो तो आसमान की तरफ नजरें मत उठाया करो। नमाज में खड़े हो इधर उधर नजरें मत उठाया करो। अरे क्या ख्याल है मैं तकरीर कर रहा हूँ, एक तालिबे इल्म हूँ, आपका खादिम हूँ, आपकी जुतियां सीधी करने वाला हूँ। बोलो मैं तकरीर कर रहा हूँ, सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, कोई इधर उधर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देख रहा है। लेकिन मुझे हैरत है कि रब हमारे सामने हो और हम इधर देखे उधर देखे। बोलो ये रब की बेअदबी है कि नहीं है? अल्लाह रब्बुल इज्जत आमने सामने और जिहद से पाक है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम नमाज में होते हो तो तुम्हारा खुदा तुम्हारे सामने होता है, काबे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारा खुदा होता है। इसलिए सामने मत थूका करो, ऊपर नीचे आगे पीछे मत देखा करो, सजदे की जगह पर अदब से नजरें रखा करो। आका फरमाते जो नमाज में ऊपर देखे अल्लाह उसकी नजरें उचक ले, अल्लाह उसकी नजरें छीन ले। जो नमाज में इधर उधर देखता है नमाज की बरकतों से महरूम कर दिया जाता है। इसलिए नमाज में सजदेगाह पर नजर हो और कम से कम ये तसव्वुर हो कि अल्लाह हमें देख रहा है। कम से कम, ये कम से कम की बात है, कम से कम अल्लाह देख रहा है। और ज्यादा से ज्यादा वो तो आरिफीन जानते, सालिहीन जानते हैं, लेकिन इससे बड़ी मंजिल है अंता अब्दुल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। ऐसे इबादत कर गोया तू खुदा को देख रहा है। गोया, तवज्जे, ये हुजूर का फरमान है, हदीस सही है, हदीस जिब्रील बुखारी शरीफ में है। क्या? गोया तू खुदा को देख रहा है। इसका मतलब ये है कि नमाज में खुदा दिखता है तभी तो गोया तू देख रहा। दुनिया में आंखों, सर की आंखों से तो कोई उसको नहीं देख सकता, लेकिन कुदरत ने दिल की आंखें ऐसी दी है कि जिसमें खुदा नजर आता है। इसीलिए तो कहा ना कि कान नका तरा, हालांकि कान नका की कैद है, बल्कि सूफिया तो फरमाते हैं जब इससे ऊपर की मंजिल मिलती है तो कान नका की कैद हट जाती है। और यार का जलवा बेनकाब राबिया बसरी कहती है अल्लाह अकबर कहने के बाद सना उस वक्त तक पड़ती नहीं जब तक यार अल्लाह अकबर को कबूल नहीं कर लेता। सजदा करके उस वक्त तक सजदे से सर उठाती नहीं जब तक के सुभान रब्बियल आला कह के रब्बे आला का जलवा नहीं देख लेती। एक औरत का ये हौसला है, एक औरत का ये हौसला है। हम कहाँ हैं? लेकिन बात इतनी है कि जब तक नशे में हो ना आदमी तो बीवी सामने हो तो भी नहीं पहचानता, बच्चा सामने हो तो भी नहीं पहचानता। ध्यान दे रहे मेरी बात पर, कोई मुश्किल तो नहीं कर रहा हूं, आसान ही कर रहा हूं। नशे में हो सामने जो नहीं पहचानता, नशा उतरे तो पहचाने। पता चला यार को पहचानने के लिए नशे से बाहर निकलना जरूरी है। अरे जिसे शराब और कुत्ता गोली का नशा हो उसको यार नजर नहीं आता, तो जिसको दुनिया का नशा हो उसको यार कैसे नजर आ सकता है? अगर उसका मुशाहिदा करना है तो अना के नशे से निकलना होगा, उसका मुशाहिदा करना है तो तकब्बुर के नशे से निकलना होगा, उसका मुशाहिदा करना है तो दुनिया के नशे से निकलना होगा, अगर उसका मुशाहिदा करना है तो दुनिया के गुनाहों के नशे से निकलना होगा। लोग नशे में डूबे हुए,
شرابی کے نشے کو تو سب برا سمجھتے ہیں، اپنے گناہوں کے نشے کو ہم کب برا سمجھیں گے؟ ذرا کوئی اس سے بھی تو باہر نکلے، ذرا کوئی اس سے بھی تو باہر نکلے اور پھر یار کی محبت کے نشے کی طرف آئے، تب پتا چلے گا کہ تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ لوگ برباد ہوں گے۔ پہلی وجہ، جس وقت مسلمان نماز کے اندر غفلت کریں، سستی کریں۔ اب آپ یہاں سوچیں، اتنا بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے، ذرا غور کیجئے کہ اگر لوگوں کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو لوگ بڑی سادگی کے ساتھ کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا میں نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آپ نے نماز کو سمجھا کیا ہے کہ ٹائم ملے گا تو ہم نماز پڑھیں گے؟ کیا ہم کھانے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم سونے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم جو ہے وہ اپنے پیٹ کی گندگی اور غلاظت کو دور کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم اپنے احباب کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ سب کے لیے ٹائم نکالتے ہو، رب کے لیے ٹائم نہیں نکالتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ٹائم نہیں ملتا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، تو احادیث سن لے تاپ کے آپ کو پتا چلے۔ اللہ اکبر، بے نمازی کو نہ زمین کے اوپر سکون ہے نہ زمین کے اندر سکون ہے۔ یہاں تو وہ زمین پر رہے گا تو اس کی وجہ سے بستی تباہ ہوگی، اور وہ جب زمین کے اندر جائے گا تو اللہ اکبر، وہ دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا دردناک عذاب بیان فرمایا ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ بے نمازی کے قریب بیٹھا بھی نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ سے بیان فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کو فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں تحریر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بے نمازی کے قریب نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ بے نمازی پر آسمان سے مسلسل لعنت نازل ہوتی ہے۔ بے نمازی پر آسمان سے لعنت نازل ہوتی، یعنی کہ اگر بے نمازی کو برباد کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہ بے نمازی اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے خود کافی ہے۔ جس پر رات و دن خدا کی لعنت برس رہی ہو، پھر اس کی زندگی کی خوشیوں کا کیا حال، پھر اس کی زندگی کے اندر سکون کا کیا کیفیت، پھر اس کی زندگی کے اندر اطمینان کا کیا معاملہ۔ اللہ اکبر، ہر انسان اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھنا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ٹیچر بنا دیا، مالدار بنا دیا، تاجر بنا دیا، سب کچھ بنا دیا، اگر نمازی نہیں بنایا تو تم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور خود بھی نمازی نہ بنے تو بھی اپنے مستقبل کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا۔ مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہے، ظاہر سی بات ہے، نہ یہ میری بات ہے نہ کسی اور کی بات ہے، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خواجہ عثمان ہرونی بستیوں کی بربادی کے لیے سب سے پہلی وجہ نماز کا ترک بیان فرما رہے ہیں، اور فقی ابو اللہ سمرقندی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے نقل فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، بے نمازی کے بازو میں نہ بیٹھا کرو، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اپنی زکوٰۃ بھی نہ دیا کرو، اپنی خیرات سے ان کو حصہ بھی نہ دیا کرو۔ آپ غور فرمائیں کتنی بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ مسجدوں سے تعلق ہی نہ رہا، مسجدوں سے دوریاں بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مقام پر اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ تم یوں دعا کیا کرو، اللہ ہمیں بدبخت مت بنانا، ہمیں محروم نہ کرنا، نہ بدبخت بنا نہ محروم کر۔ صحابہ کرام کو میرے آقا دعا سکھا رہے ہیں، پھر خود ہی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ بدبخت کون ہوتا ہے اور محروم کون ہوتا ہے؟ اب آپ بتائیے، بدبخت وہی تو ہوگا، اللہ اکبر، بدبختی کون چاہتا ہے؟ بدبخت وہ ہوگا جس
जिससे कुछ न मिले, महरूम वो होगा जिससे कुछ न मिले। इसलिए कि जब वक्त बेदार होता है तो इंसान को कुछ मिलता है। नेमतें कब मिलती है? जब वक्त बेदार होता है। आदमी बदबख्त होने की बजाय जब खुशबख्त हो, नेक बख्त हो, तब उसको नेमतें मिलती है। जो महरूम नहीं होता तो उसको नेमतें मिलती है। आका इरशाद फरमाते हैं सहाबे किराम से कि दुआ किया करो, ना खुदा तुम्हें बदबख्त करे ना तुम्हें महरूम करे। और उसके बाद फिर खुद ही फरमाते हैं मुझसे सवाल क्यों नहीं करते, मुझसे पूछते क्यों नहीं कि बदबख्त कौन होता है, महरूम कौन होता है। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बदबख्त और महरूम कौन होता है? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जो जानबूझकर नमाज को तर्क कर देता है वो बदबख्त भी होता है, वो महरूम भी होता है। आज किस्मत खुलने के लिए दुआएं की जाती, वक्त बेदार करने के लिए दुआएं की जाती, गिड़गिड़ाया जाता है। आका फरमाने नमाज छोड़ने वाला ही तो बदबख्त है, नमाज छोड़ने वाला ही तो महरूम है। माएँ और बहनें भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हमारी माएँ और बहनें ये भी दीन से कोसों दूर, नमाज से कोसों दूर। बल्कि अगर माँ नमाजी हो जाए तो शायद बच्चों को नमाज की तकरीर की ज़रूरत ही न पड़े। अगर माएँ नमाज की पाबंद हो जाए तो ये उन्वानात जलसों के ख़त्म हो जाएं। जब माँ नमाजी होगी तो किसी बच्चे के लिए नमाज पर तकरीर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली बात तो मुसलमानों के जलसे में ये उन्वान के नमाज पढ़ो, ये भी हैरत की बात है। इसलिए कि जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। भाई कुछ न कुछ किसी न किसी कौम का मिंबर बनने के लिए कोई ना कोई तो शर्त होती है। मुझे हैरत है कि आदमी अगर कोई छोटी सी क्लब, छोटी सी तंजीम, छोटी सी तहरीक का भी हिस्सा बने तो उसके लिए भी तो कोई शर्त होती है। लेकिन ये कौम को हो क्या गया है कि मुसलमान होने के लिए इनके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। जुमा पढ़ो ना पढ़ो मुसलमान रहेंगे, दाढ़ी रखो ना रखो मुसलमान रहेंगे, हलाल खाओ हराम खाओ मुसलमान रहेंगे, झूठ बोलो ना बोलो, सच बोलो झूठ बोलो, जो चाहे करना है करो मुसलमान रहेंगे। औरतों पर पाप की नजरें डालो या नीची नजरें रखो मुसलमान रहे, जो चाहो कर लो मुसलमान रहेंगे। मुसलमानियत किसी तरह से आपकी खत्म नहीं होगी। ये हाल है। आप गौर फरमाएं, कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि इंसान कोई छोटे मोटे इदारे से जुड़ता है, उसके लिए भी कुछ शरायत होती है कि ये करोगे तो ही हमारे इदारे से जुड़ोगे। आपको क्या कभी एहसास नहीं होता आखिर हमने इस्लाम पर कितना अमल किया और क्या अमल किया, और हमने कलमे के तकाजे को कितना पूरा किया? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हमारे कानों से नहीं टकराया? मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दिया वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने जिसने नमाज जानबूझ के छोड़ दिया उसने काफिरों जैसा काम किया, कुफ्र की हद तक वो पहुंच गया। हनफी होने के एतबार से हम बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर तो नहीं कहते और ना ही हम कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह के बंदों कभी सोचा जो नमाज में गफलत करते हैं? बुजुर्गों ने फरमाया जब वो मरेंगे तो करीबुल मर्ग डर लगता है कि अल्लाह उनका ईमान छीन लेगा। और एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता नमाज के लिए। अगर हम 10-5 नमाजों का टाइम निकाल लें तो 24 घंटे में से कुल 50 मिनट है जिसमें हमने अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। और फायदे कितने फायदे, अल्लाह अकबर। कुरान कह रहा है फायदे जानना चाहते हो नमाज के? क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। वो लोग कामयाब हो गए जिन्होंने अपने मन को पाक किया, अल्लाह का जिक्र किया और नमाजी बन गए। यानी दुनिया की भी कामयाबी है, आखिरत की भी कामयाबी है। और बड़ी बात, ये तो कामयाबी तो है ही है। आज गुनाह से हर इंसान छुटकारा चाहता है। कुरान कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती। और अगर नमाज न पढ़ो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो नमाज छोड़ दे, इस रिवायत पर थोड़ी तवज्जो करें आप। वैसे तो आप बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, लेकिन इस पर थोड़ा गौर कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया अल्लाह उसको अपनी अमान से बाहर कर देता है।
یعنی اب اس کے ساتھ اللہ کی پناہ، اللہ کی امان کی چادر اس کے سر پہ نہ رہے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنی امان سے اس کو باہر کر دیا۔ یعنی اللہ پاک کتنا ناراض ہے بے نمازی سے کہ اللہ اپنی امان کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہے۔ اللہ اپنا دست قدرت جو امان کا اس سے ہٹا لیتا ہے، اس کو اللہ کی امان، اللہ اکبر۔ اور پھر صرف یہی بات تو بہت بڑی ہے کہ وہ خدا کی امان سے باہر ہو گیا، لیکن اب دوسری بات بھی سن لیں، بے نمازی کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں میرا کوئی وعدہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب آخرت کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار کہیں بگڑی نہ بنے گی تو حضور ہمیں بچا لیں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے۔ تو ہم سے بڑا گنہگار کون ہے؟ تو حضور تو ہمیں بچا ہی لیں گے، ہماری مغفرت انشاءاللہ ہو ہی جائے گی۔ لیکن ایک چیز آپ سے کہتا ہوں، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے بارے میں ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت کی جتنی قسمیں ہیں سب حضور کے لیے ثابت اور ہم مانتے ہیں۔ سچا سنی ہونے کے لیے، سچا مومن ہونے کے لیے یہ عقیدہ لازمی ہے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ کیا کہ شفاعت کی جتنی قسمیں ہیں میرے آقا علیہ السلام کے لیے ہر قسم ثابت ہے، حضور بالکل شفاعت کریں گے۔ بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ بھی ہے کہ جتنے اور لوگ شفیع ہوں گے وہ سب حضور کی بارگاہ میں شفاعت لائیں گے اور تنہا میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں شفیع ہوں گے۔ اور میرے امام اس کو یوں بیان فرماتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ ہم شفاعت کی ہر قسم پر ایمان رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت ہلاک ہونے والوں کے لیے، میری شفاعت بڑے گنہگاروں کے لیے ہے۔ لیکن اب آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سارے فرامین حق ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز چھوڑ دیں، نماز ترک کر دیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھے گا حضور اس کی شفاعت نہیں کریں گے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات کا یہ مطلب نہ نکالنا۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ضرور فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ ذرا تصور میں لائیں، جب ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، جب بیٹا باپ کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہوگا، جب زمین شعلے اگل رہی ہوگی، آسمان آگ برسا رہا ہوگا، رشتے اور ناطے خون کے ٹوٹ چکے ہوں گے، کنبہ قرابت داری سب قصہ پارینہ بن چکا ہوگا، انسان کو اپنے جسم کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، کوئی ٹکنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ لوگ اس وقت میدان محشر کی ہولناکی کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ بھئی چلیں ہمیں جہنم ہی میں ڈال دیا جائے، لیکن کم سے کم اس مصیبت سے چھٹی دے دی جائے۔ محشر وہ محشر ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں محشر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لوگوں کی بے باکی کا حال بھی تو دیکھیے، شاعری کی دنیا اور ہے، حدیث کی دنیا اور ہے۔ پر آسمان سے لعنت نازل ہوتی، یعنی کہ اگر بے نمازی کو برباد کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہ بے نمازی اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے خود کافی ہے۔ جس پر رات و دن خدا کی لعنت برس رہی ہو، پھر اس کی زندگی کی خوشیوں کا کیا حال، پھر اس کی زندگی کے اندر سکون کا کیا کیفیت، پھر اس کی زندگی کے اندر اطمینان کا کیا معاملہ۔ اللہ اکبر۔ ہر انسان اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھنا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ٹیچر بنا دیا، مالدار بنا دیا، تاجر بنا دیا، سب کچھ بنا دیا، اگر نمازی نہیں بنایا تو تم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور خود بھی نمازی نہ بنے تو بھی اپنے مستقبل کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا۔ مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہے، ظاہر سی بات ہے، نہ یہ میری بات ہے نہ کسی اور کی بات ہے، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ عثمان ہروانی بستیوں کی بربادی کے لیے سب سے پہلی وجہ نماز
کا ترک بیان فرما رہے ہیں، اور فقی ابو اللہ سمرقندی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے نقل فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، بے نمازی کے بازو میں نہ بیٹھا کرو، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اپنی زکوٰۃ بھی نہ دیا کرو، اپنی خیرات سے ان کو حصہ بھی نہ دیا کرو۔ آپ غور فرمائیں کتنی بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر! آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ مسجدوں سے تعلق ہی نہ رہا، مسجدوں سے دوریاں بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مقام پر اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ تم یوں دعا کیا کرو، اللہ ہمیں بدبخت مت بنانا، ہمیں محروم نہ کرنا، نہ بدبخت بنا نہ محروم کر۔ صحابہ کرام کو میرے آقا دعا سکھا رہے ہیں، پھر خود ہی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ بدبخت کون ہوتا ہے اور محروم کون ہوتا ہے؟ اب آپ بتائیے بدبخت وہی تو ہوگا، اللہ اکبر، بدبختی کون چاہتا ہے؟ بدبخت وہ ہوگا جسے کچھ نہ ملے، محروم وہ ہوگا جسے کچھ نہ ملے۔ اس لیے کہ جب بخت بیدار ہوتا ہے تو انسان کو کچھ ملتا ہے۔ نعمتیں کب ملتی ہے؟ جب بخت بیدار ہوتا ہے۔ آدمی بدبخت ہونے کی بجائے جب خوش بخت ہو، نیک بخت ہو، تب اس کو نعمتیں ملتی ہے۔ جو محروم نہیں ہوتا تو اس کو نعمتیں ملتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ دعا کیا کرو نہ خدا تمہیں بدبخت کرے نہ تمہیں محروم کرے، اور اس کے بعد پھر خود ہی فرماتے ہیں مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے، مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ بدبخت کون ہوتا ہے، محروم کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بدبخت اور محروم کون ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہوتا ہے، وہ محروم بھی ہوتا ہے۔ آج قسمت کھلنے کے لیے دعائیں کی جاتی، بخت بیدار کرنے کے لیے دعائیں کی جاتی، گڑ گڑایا جاتا ہے۔ آقا فرمانے نماز چھوڑنے والا ہی تو بدبخت ہے، نماز چھوڑنے والا ہی تو محروم ہے۔ مائیں اور بہنیں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں یہ بھی دین سے کوسوں دور، نماز سے کوسوں دور، بلکہ اگر ماں نمازی ہو جائے تو شاید بچوں کو نماز کی تقریر کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر مائیں نماز کی پابند ہو جائے تو یہ عنوانات جلسوں کے ختم ہو جائیں۔ جب ماں نمازی ہوگی تو کسی بچے کے لیے نماز پر تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پہلی بات تو مسلمانوں کے جلسے میں یہ عنوان کہ نماز پڑھو، یہ بھی حیرت کی بات ہے، اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا۔ بھائی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی قوم کا ممبر بننے کے لیے کوئی نہ کوئی تو شرط ہوتی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ آدمی اگر کوئی چھوٹی سی کلب، چھوٹی سی تنظیم، چھوٹی سی تحریک کا بھی حصہ بنے تو اس کے لیے بھی تو کوئی شرط ہوتی ہے، لیکن یہ قوم کو ہو کیا گیا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ان کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ جمعہ پڑھو نہ پڑھو مسلمان رہیں گے، داڑھی رکھو نہ رکھو مسلمان رہیں گے، حلال کھاؤ حرام کھاؤ مسلمان رہیں گے، جھوٹ بولو نہ بولو، سچ بولو جھوٹ بولو، جو چاہے کرنا ہے کرو مسلمان رہیں گے، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالو یا نیچی نظریں رکھو مسلمان رہیں گے، جو چاہو کر لو مسلمان رہیں گے۔ مسلمانیت کسی طرح سے آپ کی ختم نہیں ہوگی، یہ حال ہے۔ آپ غور فرمائیں، کم سے کم اتنا تو سوچ لیا ہوتا کہ انسان کوئی چھوٹے موٹے ادارے سے جڑتا ہے اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتی ہے کہ یہ کرو گے تو ہی ہمارے ادارے سے جڑو گے۔ آپ کو کیا کبھی احساس نہیں ہوتا آخر ہم نے اسلام پر کتنا عمل کیا اور کیا عمل کیا، اور ہم نے کلمے کے تقاضے کو کتنا پورا کیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے کانوں سے نہیں ٹکرایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیا وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس نے کافروں جیسا کام کیا، کفر کی حد تک وہ پہنچ گیا۔ حنفی ہونے کے اعتبار سے ہم بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر تو نہیں کہتے اور نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کبھی سوچا جو نماز میں غفلت کرتے ہیں؟ بزرگوں نے فرمایا جب وہ مریں گے تو قریب المرگ ڈر لگتا ہے کہ اللہ ان کا ایمان چھین لے گا، اور ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔
10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا نماز کے لیے. اگر ہم 5 نمازوں کا ٹائم نکال لیں تو 24 گھنٹے میں سے کل 50 منٹ ہے جس میں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اور فائدے کتنے فائدے. اللہ اکبر. قرآن کہہ رہا ہے فائدے جاننا چاہتے ہو نماز کے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے من کو پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا اور نمازی بن گئے. یعنی دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے. اور بڑی بات، یہ تو کامیابی تو ہے ہی ہے. آج گناہ سے ہر انسان چھٹکارا چاہتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی. اور اگر نماز نہ پڑھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے. اس روایت پر تھوڑی توجہ کریں. آپ ویسے تو آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن اس پر تھوڑا غور کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اللہ اس کو اپنی امان سے باہر کر دیتا ہے. یعنی اب اس کے ساتھ اللہ کی پناہ، اللہ کی امان کی چادر اس کے سر پہ نہ رہے گی. اللہ رب العزت نے اپنی امان سے اس کو باہر کر دیا. یعنی اللہ پاک کتنا ناراض ہے بے نمازی سے کہ اللہ اپنی امان کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہے. اللہ اپنا دست قدرت جو امان کا اس سے ہٹا لیتا ہے. اس کو اللہ کی امان. اللہ اکبر. اور پھر صرف یہی بات تو بہت بڑی ہے کہ وہ خدا کی امان سے باہر ہو گیا.